گرس تو میس پرینس گرس پز پہ اتھ سن سایہ مز بادل صاحب غلام الدین صاحب یہ لڑکہ پز پہ بیسکلی سپر انٹیلیجنٹ جینیس مگر یہ گاڑی سٹارٹ کرنس وایا وقت یتس کالس ریٹائرمنٹ ووت اد گئی یہ گاڑی سٹارٹ یہ کر کتاب لکھن مے پور کتاب دروجی یہ اولاد ورزش تہ تک پہ پتہ کر ساری ہند سٹھا شکر گزار کہ سہ وقت پہ اخ بجے تھوت تیل ہم تو بزرگ عزیزم قاضی سلمان صاحب کر گزارش مگر وقت خاص خیال تھو تکیاز ونکس دور درشن ڈائریکٹر نیوز تو دویم پی آئی بی پریس انفارمیشن بیوروس ڈائریکٹر تو یہ شان تو بہ کر ملتمس گزارش کران کہ یم کرن تو یم کرن تاثرات مختصر پیش. This is basically, I'll talk in English. I have nothing profound to say about this book, so I think it doesn't make any sense for me to talk about this book. اور جہاں پہ اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوں جن کو بہت پتا ہو اس کتاب کے بارے میں، تو میرے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے، میں سیکھ سکتا ہوں. ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں بات کروں، بیکاز ایک تو میں نے پڑھی نہیں ہے، مجھے پتا بھی نہیں ہو. تو اگر آپ کو کچھ بولنے کے لیے نہیں ہو پروفاؤنڈ ہو، میرے حساب سے the silence is a better option. تو اس لیے مجھے کوئی بہت ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ برطانوی صاحب ہیں، ناصر صاحب ہیں اور مولانا صاحب ہیں. سو آئی ایم شیور دیٹ آپ کو وہ بہت اچھی باتیں پروفاؤنڈ باتیں بولیں گے، لیکن میرے لیے اس پہ بولنا ابھی مناسب ہے. شکریہ. نے مل کر میرے ماں باپ نے، سب نے، بزرگوں کی، بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے جو میں جموں اینڈ کشمیر کی فرسٹ انویسٹیبل یونائٹڈ نیشن میں کنٹری کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں اور اپنے جموں اینڈ کشمیر کو بھی، مجھے بڑا پراؤڈ ہے آپ سب پر کہ آپ سب کا میرا ساتھ ہے. اور میں بھی اس رفیع آباد سے ہی بلانگ کرتی ہوں جہاں سے آپ کو بڑا اچھا لگا مجھے کہ آج آپ سب کو دیکھ کے اسپیشلی میں مبارکباد ان کو بھی دینا چاہوں گی، رفیق مسعودی صاحب کو، کیونکہ جنہوں نے مجھے ان سب کے ساتھ آج ون ٹو ون ہونے کا موقع دیا ہے. اور ان سب کا، کیونکہ میرا آلریڈی دوسری جگہ پر بھی پروگرام تھا تو میں نے سوچا پہلے اس پروگرام میں میری شرکت کرنا بہت ضرورت ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور مبارک یہ بذات خود تہد مبارک تکیاز تہندِ سوسائٹی من تہندِس یتھ معاشرس مز دِژ مےٚ اللہ تعالیٰ ہن یہِ اکھ ذمہٕ دٲری نباونٕچ توفیق. تہٕ اکھ چیٖز ونہٕ بہٕ ییٚتہِ اوس وۄنۍ غمگیٖن صٲب ونان میون کلام چھُ تٔمۍ تہِ نِمُت، قذاب چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ، یِم چھِنہٕ صبُن درسٕے منٛز کینٛہہ، یِم چھِ ادبس منٛز. تہٕ اگر تِم بہری قذاب چھِ، یِم چھِ ادبی قذاب. بنیادی طور سے جو یہ کتاب آج آپ کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، آج اس کا اجرا کا موقع تھا، اور کتاب کا نام محاضرات حمیدیہ ہے. بنیادی طور سے یہ کتاب اس بڑی کتاب کا ایک ترجمہ ہے جو ایک بڑے عالم دین، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی مشہور جو 12 لیکچرز ہیں، 12 خطابات ہیں، ان میں سے 4 ہم نے چن لیے ہیں کشمیری میں، ان کا ترجمہ کر دیا گیا، اور اس کتاب کو ہم نے کشمیری ترجمے کے نام کے طور پر ہم نے اس کو محاضرات حمیدیہ رکھا ہے. تو بنیادی طور سے یہ ایک بڑے مفکر کی ایک بڑی تصنیف ہے جس کا میں نے کوشش کی ہے کشمیری میں ان 4 خطابات کو میں نے کشمیری میں ترجمہ کر دیا. ایک ایسی شخصیت جو ہندوستان کے ایک بڑے شہر سے، حیدرآباد سے فرانس چلے گئے
اور فرانس میں انہوں نے تقریباً 28 سال یونیورسٹی میں کام کیا، اور یونیورسٹی میں کام کرتے ہوئے اس نے ایک فرانسیسی تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، اور بہت ساری کتابیں، رسول اکرم اس کی بہت مشہور کتاب ہے. اور یہ ایک ایسے مصنف ہیں، ایک ایسے مفکر ہیں جن کی بدولت اسلام یورپ میں پہنچا، اور یورپ میں بہت ایسے آدمی ہیں، بہت ایسے انسان ہیں جنہوں نے ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کے خیالات کو سمجھ کر پھر اسلام قبول کر لیا. اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جب لکھتے ہیں تو پوری تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ایک انسپریشن ملی ہے کہ کیوں نہ میں اپنی زبان میں اپنے لوگوں کو، کشمیری لوگوں کو کشمیری ہی زبان میں ان کے افکارات، ان کے خیالات پہنچا سکوں. تو جوانوں کے لیے یہی میری گزارش ہے کہ آپ کتاب کے ساتھ جڑیے، کیونکہ کتاب ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو ایک ایسا ماحول پیدا کر دیجئے. میں والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ جو جوان ہیں ان کو، جو نوجوان ہیں ان کو گھر میں کتابیں سامنے رکھیے. کتابوں کے جو اوراق ہیں ان کو پلٹ کر دیکھیے، ان میں کتنی جو خوشبو آتی ہے، حرفوں کی خوشبو آتی ہے، ان کو سونگھنے کی کوشش کریں. اس سے ان کے جو دماغ ہیں وہ واہ ہو جائیں گے، وہ کھلے ہو جائیں گے، اور ایک تخیل کی دنیا میں وہ پڑ جائیں گے. اور جو لکھنے والے ہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قلم کو، اپنے کاغذ کو کھلا رکھ کے اپنے ذہن کے تمام جو خیالات ہیں وہ اپنی کاپیوں پر، اپنی کتابوں پر، اپنے کاغذ پر لائیے. جو اس کے 12 لیکچرز ہیں ڈاکٹر محمد امید اللہ کے، میں کوشش کروں گا کہ ان سبھی لیکچرز کا، ان تمام کتابات کا میں کشمیری میں ترجمہ کر دوں. اور باقی جو کتابیں ہیں میری ذہن میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو آئندہ بھی ایسا ہی کام ہوتا رہے.